اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ حضرت سمنانی قدوۃ الکبریٰ کا معمول تھا کہ جمعہ کی نماز سفر ہو یا حضر کبھی نہ چھوٹتی تھی۔ روح آباد کے قریب و جوار کسی قصبہ میں تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت تک جامع مسجد کی بنیاد اپنے قصبہ میں قائم نہ کی تھی۔ ایک دن نماز جمعہ کے لیے قصبہ سنجھولی تشریف لے گئے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اس قصبہ کا ملا اور اس کے کچھ شاگردوں نے حضرت قدوۃ الکبریٰ سے علم الکلام کا یہ مسئلہ دریافت کیا کہ کیا بندہ اختیار رکھتا ہے یا نہیں۔ تیسری چیز بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ صاحب اختیار ہے تو پھر ہم قدریہ ہوئے، اگر کہیں کہ بندہ عدم اختیار ہے تو پھر جبریہ ہوئے۔ اس پر آپ کے فصیح و بلیغ جواب نے اگرچہ ان سب کے منہ بند کر دیے جو وہاں پر موجود تھے، لیکن یہ ملا آپ کی بات کو سمجھ نہ سکا اور عجیب و غریب قسم کی علمی بحثیں چھیڑ دیں جن کا کچھ مفہوم اور مقصود نہ تھا، بلکہ ان باتوں سے اس کا مقصود اپنی فضیلت کا اظہار تھا، اور اس کی ان باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ حضرت سے حسد رکھتا ہے۔ حضرت اس کی باتوں کا جواب ٹھیک ٹھیک دیتے تھے، چنانچہ باہمی ایک دوسرے کی باتوں اور دلائل کے ثابت کرنے میں اصل بات لمبی ہو گئی۔ اس ملا کی زبان سے خلاف ادب آپ سرکار کی شان میں کوئی بات نکل گئی۔ حضرت قدوۃ الکبریٰ کے دل میں اسم القہار کی بجلی پر تو فگن ہوئی اور آپ نے فرمایا، اب تک تیری زبان چل رہی ہے، خاموش ہو جا۔ یہ فرماتے ہی اس کی زبان اس کے تالو سے کھچ کر باہر آ گئی اور بولنے کی سکت باقی نہ رہی۔ تمام حاضرین محفل حیران و پریشان تھے اور ہر ایک عذر خواہی کرنے لگا، معافیاں مانگنے لگا۔ اس ملا کی ماں بہت ہی بوڑھی ہو چکی تھی۔ مشائخ اور بزرگوں سے اس کو بڑا اعتقاد تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی یہ حالت سنی تو روتی پیٹتی قدوۃ الکبریٰ کی خدمت میں آئی اور آپ کے پیر پکڑ لیے اور معافی مانگنے لگی۔ سب کے روبرو اس طرح روئی کہ حاضرین مجلس کے دل بھر آئے۔ وہ روتی جاتی اور کہتی جاتی کہ میرے بچے کو بخش دیں۔ جب اس کی فریاد و زاری حد سے گزر گئی، آپ نے فرمایا، مائی تیر نشانہ پر پہنچ چکا ہے اور اب وہ لوٹ نہیں سکتا۔ ہاں اتنا ہو جائے گا، اس کی زبان جو منہ سے باہر نکل آئی ہے وہ منہ کے اندر چلی جائے گی، لیکن وہ حقلا ہو کر بولے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی اولاد، پوتے پڑپوتے سب کے سب حقلے ہوں گے اور قصبہ میں کوئی عالم زندہ نہ رہے گا۔ جو عالم بنے گا وہ مر جائے گا۔ ان ملفوظات کا جامع یعنی نظام حاجی غریب یمنی اس واقعہ کے ایک عرصہ کے بعد اس قصبہ میں ایک مرتبہ گیا تو کہتا ہے، میں نے تلاش کیا تو وہ بے ادب ملا مر چکا تھا اور اس کے ایک بیٹا ہے جو اس سے بھی زیادہ حقلا ہے۔ اب وہی قصبہ جو فاضلوں اور عالموں سے بھرا رہتا تھا آج ویران پڑا ہے۔ بہت سے عالم انتقال کر چکے، بعض نے جو کچھ پڑھا لکھا تھا بھول چکے۔ حق تعالیٰ سب کو اس طائفہ کی بے ادبی اور صوفیاء سے لڑائی جھگڑا کر کے ان کی دل آزاری کرنے سے محفوظ رکھے۔ بالکل اسی طرح ایک بار سفر میں حضرت قدوۃ الکبریٰ حضرت سمنانی سیلان کے راستے سے گزرے۔ ایک جنگل، یہ ایک ایسا جنگل تھا جس کے ادھر ادھر کوئی آبادی نہ تھی، چنانچہ بغیر کچھ کھائے پیے 2-3 روز تک سفر کیا۔ کچھ لوگ بھوک پیاس سے بے قرار ہو گئے۔ حضرت قدوۃ الکبریٰ جب ساتھیوں کے اس اضطراب اور پریشانی سے آگاہ ہوئے تو آپ نے فرمایا، لوہے کا ایک ٹکڑا لاؤ۔ ایک قلندر کے پاس زنجیر کا ایک ٹکڑا تھا، اس نے وہ ٹکڑا خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے کچھ دیر اس لوہے پر نظر ڈالی تو وہ لوہا خالص سونا بن گیا۔ آپ نے بابا حسین خادم کو وہ سونا دیا اور فرمایا، یہاں سے 5-6 فرلانگ کے فاصلہ پر ایک بازار ہے، اس کو سوق المجانین یعنی پاگلوں اور دیوانوں کا بازار کہتے ہیں۔ اس سونے کے ٹکڑے کو لو، اس کے ٹکڑے کرو اور ایک ایسا ٹکڑا جس سے ہمارے ساتھیوں کی 2-3 روز کی خوراک کا بندوبست ہو جائے بیچ ڈالو اور باقی ٹکڑے پانی میں پھینک دینا۔ بابا حسین سوق المجانین میں یعنی پاگلوں کے بازار میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک شخص ہاتھ میں درہ لیے کھڑا ہے اور بازار کو دیکھ رہا ہے۔ بابا حسین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور فرمایا کہ آپ کو تو حضرت قدوۃ الکبریٰ نے اسلامی مملکت کی نگرانی پر مقرر فرمایا تھا، آپ یہاں کیسے؟ اور یہ درہ
दुर्रा हाथ में क्यों है? ये सुनकर उसने कहा, खामोश रहो और औलिया खुदा से मुनाजरा मत करो। इन लोगों का तरफातुल ऐन में कहीं से कहीं पहुंच जाना कुछ अजब नहीं। हजरत कुदवतुल कुबरा ने पागलों के बाजार का एहतसाब भी मेरे स्पुर्द फरमाया है। ये दुर्रा इस वजह से मेरे हाथ में है कि अगर कोई इस गिरोह के खिलाफ कोई अमल कर बैठे और उनके हाल की खिलाफ वर्जी करे तो मैं उसको सजा दूं। और दोस्ताने हक को जब खाने पीने की जरूरत पड़े और वो इस बाजार में आए तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाने पीने का सामान खरीद लें। अलबत्ता तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, तुम जाओ कि हजरत समनानी तुम्हारे मुंतजिर हैं। ये सुनकर बाबा हुसैन ने हजरत के हुक्म के मुताबिक अमल किया, बारगाह आली में रवाना हो गया। हजरत की खिदमत में पहुंचकर उन्होंने अर्ज किया कि मैं साथियों के लिए 3 यौम की खुराक खरीद लाया हूँ और बाकी तमाम सोना पानी में डाल दिया है। हजरत के मुरीद तुंगर कुल्ली के कानों में ये बात पड़ गई। उसके दिल में ये ख्याल आया कि इतना सोना खामखा जाया कर दिया, मुमकिन था कि किसी जरूरतमंद के काम आ जाता। इस खतरा के दिल में पैदा होते ही हजरत ने उनकी तरफ निगाह गज़ब से देखा और फरमाया कि खुदा के मामले में तुम्हें दखल देने की क्या जरूरत है? तू जहाने परवरी खुदा को सिखा रहा है जो खुद रहमानुर रहीम है। गर्जे के तुंगर कुली पर आपने उताव फरमाया कि जिसकी शरह मुमकिन नहीं। तुंगर कुली बहुत शर्मिंदा हुआ, बारगाह आली से 3 रोज के लिए माजूर कर दिया गया। आखिर उन्होंने हजरत नूरुल ऐन को अपनी पनाह बनाया और हजरत की खिदमत में हाजिर होकर बहुत कुछ उज़्र खाही की और मुआफी तलब की। उसकी मुआफी को कबूल कर लिया गया और हस्बे साबक नवाजिशों से फिर से सर बुलंद कर दिया, क्योंकि यही तो शान होती है औलिया अल्लाह की। नाज़रीन इकराम, हम हर माह लंगरे चिश्तिया का इंतजाम करते हैं जिसमें दोस्त अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। अगर आप भी लंगरे चिश्तिया में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर सिर्फ 50 रुपए का जायज कैश कराकर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।